السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آفتاب عالم ہانگ کانگ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے پاکستان میں بڑی جو ہے سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کچھ اپوزیشن جو ہے، جو نام نہاد اپوزیشن ہے، جو نام نہاد جمہوریت لے کے چل رہی ہے اور جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، وہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی جو ہے درخواست لے کے آئے ہیں، اور وہ آج پارلیمنٹ میں پیش ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر 3 دن ڈبیٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر کاؤنٹنگ ہوگی کہ خان صاحب کو کتنے ارکان کا جو ہے کانفیڈنس ہے ان کے اوپر، اور کتنے لوگ مخالف میں ہیں۔ ایک بولتے ہیں نا کہ منڈی لگی ہوئی ہے، خرید و فروخت کی منڈی۔ جیسے آپ جاتے ہو بازاروں میں، یا آپ اس میں اب دیکھ لو، عید کا سیزن آتا ہے، بکرا منڈی لگ جاتی ہے، بولیاں لگتی ہیں، اس طرح کی لگی ہے کہ کون سا بیل کتنا خوبصورت ہے، اس ٹائپ کی۔ کسی کو 15 کروڑ کی آفریں، کسی کو 25 کروڑ کی آفریں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ضمیر جاگ گئے۔ خان صاحب کی بات، 25 کروڑ سامنے دیکھ کے ضمیر جاگ گئے۔ یہ کیسا ضمیر ہے جو 25 کروڑ 15 کروڑ دیکھ کے جاگ جائے؟ اگر آپ کو اتنی ہی نفرت ہے، تکلیف ہے گورنمنٹ سے، تو ریزائن دیجئے، دوبارہ الیکشن لے، عوام میں جائیے، الیکشن لڑ کے واپس آئیے۔ پیسے دیکھ کے ضمیر جاگ جائے کہنا، یہ ضمیر نہیں جاگا، ضمیر بکا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ کل خان صاحب کی آواز پر خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ جمع کروں گا، لیکن ماشاءاللہ سے 20 لاکھ سے اوپر لوگ جمع ہوئے خان صاحب کی ایک کال پر۔ خان صاحب، یہ عوام آپ کے ایک کال پر جان دینے کے لیے بھی حاضر ہے۔ آپ کیک کا تو دیکھیں۔ میرے پیر میرے مرشد نے کل بہت بڑا جلسہ کیا، تو اس کے اوپر بہت سے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو بڑے سیاستدان کہتے ہیں، حالانکہ جھوٹے لوگ ہیں وہ۔ ان میں سب سے ٹاپ پہ جھوٹوں کی رانی، جھوٹوں کی نانی، کہتی ہیں کہ جی 10,000 لوگ تھے جلسے میں، جلسے کو صرف 10,000 لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ جو جھٹا چل رہا تھا، جو جمگٹا تھا 5,000 10,000 کا، شاید وہ بھی دیکھ رہے تھے لائیو، سرپرائز کے چکر میں تھے کہ خان صاحب نے کہا میں سرپرائز دوں گا، تو ان کے چکر میں پٹواری، جہالے، جے یو ای والے سب بڑے انویناک کے ساتھ خان صاحب کی تقریر سن رہے تھے، اور سرپرائز اس میں تھا، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے، جو نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو کل خان صاحب کی تقریر ان سب نے بڑے غور سے سنی، اور کہتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، کوئی کہتا ہے کہ 5,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ارے جھوٹوں، کل وہ تقریر 43 نیشنل اور بہت سے انٹرنیشنل چینلوں پر لائیو دکھایا گیا۔ بہت سے ملکوں میں جو ہے اس کے ڈفرینٹ زبانوں کے اوپر ان کا ترجمہ کیا گیا۔ 6 سرخیوں کے ساتھ خان صاحب کی جو ہے تقریر کو، اور وہ پورے جو اجتماع تھا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ایون کل انڈیا کے سارے چینلز پہ خان صاحب کی تقریر اور خان صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر باتیں ہوتی رہیں۔ لاکھوں لوگ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اور کروڑوں لوگ دنیا بھر میں ٹی وی کے اوپر لائیو دیکھ رہے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ میں 5,000 10,000 لوگ تھے۔ جیسا منہ ویسی باتیں۔ پھر کل ایک تقریر کے دوران کچھ ساؤنڈ والے سے شاید کوئی اذان کا جو ہے نا غلط ٹائم کی اس نے اذان لگا دی، تو اس کے اوپر بڑا واویلا ہو گیا کہ جی مغرب کے ٹائم فجر کی اذان لگا دی۔ ساؤنڈ سسٹم والے کی غلطی سے ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ یہ ان منافقوں کو، ان دوغلے پن لوگوں کو یہ نظر آ گیا، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آیا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مکھی جو ہے وہ ہزاروں صاف چیزوں کو چھوڑ کے ایک گندی چیز پہ جا کے بیٹھتی ہے، تو ان کی مثال بھی ایسی تھی۔ یہ اچھائیوں چھوڑ کے ایک غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں خان صاحب نے یہ کیا، خان صاحب نے وہ کیا۔ دنیا بھر کے لوگ بہت سی غلطیاں کر لے، کوئی
یا یہ خود کچھ بڑی سے بڑی غلطی کر لیں، اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیں، کسی کو قاتل لکھ کے لیں، پھر جا کے اس کے پاؤں پہ پڑ جائیں، یہ ٹھیک ہے، اسے یو ٹرن نہیں کہتے، اسے تھوکا ہوا چاٹنا نہیں کہتے. لیکن خان صاحب یا خان صاحب کے جلسے کے دوران کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جائے ساؤنڈ سسٹم والے سے بھی، تو اس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں. تو مثال ان کی یہی ہے کہ ہزاروں مکھیاں ہزاروں چیزیں چھوڑ کے گندی چیز پہ آ کے جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے. ان لوگوں کو خان صاحب کا کفار کو لڑکانا نظر نہیں آتا. ان لوگوں کو خان صاحب کا جو ہے دین کے اوپر چلنے کی جو تلقین کرتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. خان صاحب دین میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا. خان صاحب کلمہ طیب کا مطلب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے جس اپنے ان کے جو ہے نا زندگی کے جو طریقے تھے وہ اپنائیے، وہ ان کو نظر نہیں آتا. ایسی بہت سی بے شمار چیزیں ہیں جو خان صاحب کی بہت زبردست اور اچھی ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتی. اور یہ ابو جہل کے ابو جہل بنے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا سی غلطی کوئی چیز ہو تو وہ ان کو بوجھ دیا جاتا ہے، نظر آ جاتی ہے. خان صاحب حق پر ہے، نادانوں پہچانو خان صاحب کو، اور آؤ خان صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اگر آپ کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے اور سچ کا ساتھ دینے کی آپ میں توفیق ہے تو آئیے، حق اور سچ کا ساتھ دیجیے. یہ چور مافیا، لٹیرے، سسلین مافیا، یہ آپ کی کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ رہبر نہیں ہے، یہ رہزن ہے، یہ بزنس مین ہے. یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، جیسا آج کل یہ کسی کو 20 کروڑ کسی کو 25 کروڑ کی آفریں ہو رہی ہیں. تو یہ اگر کسی کو 20 کروڑ 25 کروڑ دیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ 1 کا 10 نہیں، 1 کا 100 وصول کریں گے. تو یہ پھر عوام کا کیا سوچیں گے؟ اگر انہوں نے عوام کا اتنا سوچنا ہوتا تو یہ 2-3 باریاں گورنمنٹ میں گزار چکے ہیں. خود تو علاج کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اور جن سے ووٹ لیتے ہیں تو ان کو اپنے ملک میں علاج کی سہولت نہیں، ان کو اپنے ملک میں تعلیم کی صحیح سہولت موجود نہیں. خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، خان صاحب ایک بہترین ہیلتھ سروس کی بات کرتا ہے اور کام بھی کر رہا ہے اس کے اوپر. جس طرح ہیلتھ کارڈ جو ہے ایشو ہوئے، بہت سے لوگوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہیلتھ کارڈ سے کچھ نہیں ہوتا، ہیلتھ کارڈ سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے. جن پہ گزری ہے اور جن کو ہیلتھ کارڈ سے بڑی سہولت ملی ہے غریبوں کو، تو ان سے جا کے پوچھو، وہ صبح شام خان صاحب کو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں. اور سندھ میں بھی اور اسپیشلی کراچی میں بھی ایسے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو پھر ہمارے کچھ دوست جو KPK میں ہیں یا دوسرے پنجاب میں ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ یار آپ یہاں ہوتے یا آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوتا تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خالی ہیلتھ کارڈ یا اپنا ID کارڈ دیتے تو آپ لوگ کا علاج فری آف چارج ہوتا. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی نادان ہیں، سمجھ نہیں رہے چیزوں کو، ایک اندھی تقلید میں نکلے ہوئے ہیں اپنی پارٹیوں کے. تو دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ رائے راست پہ آ جائیں اور حق و سچ کا ساتھ دیں. ووٹ آف کانفیڈنس 2-3 دن میں اس پہ کاؤنٹنگ ہوگی، اور انشاءاللہ خان صاحب بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور انشاءاللہ جیت خان صاحب کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد خان صاحب دیکھیں گے ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کہ جنہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی، یا ملک جو ہے نا اپنی ضمیر بیچنے کی کوشش کی، ملک کا سودا کرنے کی کوشش کی، تو ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے نپٹا جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ کل 23 سے زیادہ انٹرنیشنل اور سے زیادہ انٹرنیشنل چینلز نے جو ہے نا
لائیو کوریج کی، بہت سی زبانوں میں 6 سرخیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے نیوز چینلز پر، اپنے ٹی وی پر خان صاحب کی تقریر کو دکھایا، اور لوگ سرپرائز تو تھا اس میں، لیکن سمجھنے والے کا سمجھتے، کسی کے وہم گمان بھی نہیں تھا کہ خان صاحب اس طرح کی کوئی بات بھی کریں گے۔ سرپرائز یہ تھا کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، پوری عوام کے سامنے، کروڑوں لوگ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے جو انٹرنیشنلی جو سازش ہے وہ بے نقاب کی، اس کے بارے میں بتایا، ان کے اونچیار کنڈوں کے بارے میں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور لوگ کہاں یوز ہو رہے ہیں۔ ایسا آج تک کسی میں شاید بولنے کی ہمت نہیں تھی، یا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری ایسی خارجہ پالیسی مضبوط تھی نہیں، ہم غلام تھے، ہماری خارجہ پالیسی تھی، غلام تھی وہ۔ فرسٹ ٹائم جو ہے نا ہماری خارجہ پالیسی جو ہے مکمل آزاد، خود مختار اپنے عوام کی بات کرتی ہے، تبھی اس طرح کے جو ہے نا جو بیرونی عناصر ہے وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور ہمارے ملک کے لوگ جنہیں میں آپ جو ملک کے اگینسٹ جائیں تو انہیں غداری کہیں گے، جو پیسہ لے کے ایک چلتی پھرتی عوام کی لائی ہوئی گورنمنٹ کو گرانے کی، ڈریل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، تو انہیں آپ کیا، آپ ریبر کہیں گے؟ وہ ریزن اور غدار کہلائیں گے۔ اور کل عوام نے مہنگائی کو ترجیح دی خودداری پر، وہ خان صاحب کے ایک کال پر باہر نکلے، اور ہمیشہ خان صاحب کا سب کو ساتھ دینے کے لیے وہ حاضر تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ کل کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ عوام میں خان صاحب کی مقبولیت بڑھ نہیں رہی بلکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور مخالفین کی چیخیں جو مریخ تک جاری ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی جیت کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ 2023 میں 2 تہائی اکثریت جیت کر دوبارہ پرائم منسٹر آف اسلامی جمہوریہ پاکستان بنیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بھائی کو، آفتاب عالم فرام ہانگ کانگ۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔